کیے گئے ہیں کیونکہ وہ کچن کیبنٹ ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کی، وہی ملک کو چلا رہے ہیں اور وہی مشرف صاحب کی حکومت کو لے کے ڈوب جائیں گے. یہاں بات کی ہے سرکاری وکیل صاحب نے اور نان بھاجی کی بات کی ہے. نان بھاجی اصل میں معذرت میں چاہتا ہوں، ذرا آپ ان سے یہ پوچھ لیں انہیں فیس کتنی ملی ہے سرکاری وکلاء کو، یہ اکیلے نہیں ہیں. نان بھاجی تو بھیا اس کی لگی ہوتی ہے جسے سرکار کے خزانے سے پیسے ملتے ہیں مقدمہ لڑنے کے. کچھ لوگ ہیں جو قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، چند لوگ ہیں بلکہ میں کہوں گا بہت سے لوگ ہیں جو قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، پولیٹیکل ورکرز، وکلاء کے نمائندے. چند وکلاء ہیں جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ پیسے لے کے اسٹیبلشمنٹ کا اور چند جرنیلوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے اپنی جانب تو دیکھ لینا چاہیے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک کوسچن ہے احمد میر سے بڑا امپورٹنٹ، کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب مشرف صاحب نے کہا، میں نے خود سنا ان کے بیانات کو پڑھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ ریفرنس بھیجنا میری آئینی ذمہ داری تھی کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ کہا تھا اور میں نے یہ بھیجنا ہی تھا. سوال یہ ہے کہ بیان حلفی دینے کے لیے ذاتی لائلسٹ ملے تھے اور کوئی سیاستدان نہیں ملا؟ جی یہ آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا. شیخ صاحب یہ بتائیے نا کہ وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے چیف جسٹس کے ساتھ، مجھے وزیر اعظم نے ریفرنس بھیجا اور میں نے اس کو آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا. تو پھر وزیر اعظم صاحب نے ایفیڈیوٹ کیوں نہیں دیا؟ وزیر اعظم کے سٹاف کے لوگوں نے ایفیڈیوٹ کیوں نہیں دیا؟ سارا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ساری صدر صاحب کے ارد گرد لوگوں نے کیوں دیا؟ بات یہ ہے جی کہ میں ایفیڈیوٹس کے حوالے سے کیوں ایفیڈیوٹ دیا گیا اور ان فوجی افسران نے کیوں ایفیڈیوٹ دیا، جن لوگوں کا زیادہ ذکر کیا گیا تھا ان کے ایفیڈیوٹ میں ان لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا. کوئی کمپلشن نہیں ہے ہر آدمی کے اوپر کہ ہر آدمی نے ایفیڈیوٹ وہاں پہ جمع کروانا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیر صاحب میرے بھائی بھی ہیں اور ہمارا تعلق بھی ہے. میں صرف ایک چیز جو ہے میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کنسیڈرنگ دیز ایفیڈیوٹس، اگر انہوں نے پڑھے ہیں، کچھ صاحب نے تو پڑھے ہوں گے، اگر انہوں نے پڑھے ہیں تو ڈی جی ایم آئی کے ایفیڈیوٹس میں یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ چیف صاحب نے انہیں کہا، ایڈوائز کیا، ان سے ڈسکس کیا کہ کیوں نہ یہ اسمبلیاں توڑ کے میری سپرویژن میں الیکشن کرا دینا چاہیے. یہاں چیف صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑوانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے والوں کا ساتھ کیوں دینا چاہتے ہیں یا توڑوانے والوں کا ساتھ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ بات جو ہے وہ بالا تر ہے. دوسرا، کنسیڈرنگ دیز ایفیڈیوٹس، جو میڈیا میں بات ہے، جو ان کے اپنے وکلاء اور باقی لوگ کرتے رہے ہیں، میں اس کے حوالے سے ہی بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ اٹ شوز کہ دے ور انجوائنگ اے ویری انپریسیڈنٹڈ اینڈ انوارنٹڈ ریلیشن شپ بٹوین دی ایجنسیز اینڈ دیم. اس میں کس کا قصور تھا، ان کا تھا یا ان کا تھا؟ پریزیڈنٹ صاحب سے 10 ریکویسٹڈ ملاقاتیں جو چیف صاحب نے خود کی تھی 2004 سے 2007 تک، اور 2 ملاقاتیں تو ایسی تھیں وین ہی واز ناٹ سی جے پی. وہ خود وہاں جا کے کی گئی، ریکویسٹ بھی کی گئی، ان کا ریکارڈ تھا. وہ کیوں کی گئی مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بتاتا چلوں. میرے ایک وکیل ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا، بے نظیر دور میں گیلانی صاحب واز دی لا منسٹر اینڈ بے نظیر وانٹیڈ ٹو ہیو اے ڈنر ود دا سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. تو انہوں نے لا منسٹر کو کہا بھی آپ جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وی وانٹیڈ ٹو ہیو اے ڈنر. لا منسٹر سی جے پی کے پاس گئے، میرے ذہن میں نہیں ہے نام ان کا سی جے پی کا. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھانا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیٹ می کنسلٹ آل مائی ججز. جی انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنے تمام ججز کے ساتھ مشورہ کرنے دیں آپ ججز، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈنر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ججز کے ساتھ مشورہ کیا گیا. گیلانی کیم بیک اور ان کو یہ بتایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ جناب ہاں ہم آئیں گے، میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے تمام کے تمام جج میرے ساتھ ہوں گے. اٹارنی جنرل آف پاکستان، لا منسٹر اور بے نظیر کے علاوہ چوتھا کوئی آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. اینڈ وی ول ہیو اے ڈنر اینڈ وی ول کم بیک. دیٹ یوز ٹو بی دی. آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. آج چاہے یمن کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو لنچ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں تو وہاں بھی لوگ آ رہے ہیں، صدر نے بلایا ہے، اسلامک اکنامک فورم ہے تو وہاں بھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں. صاحب کھانا کھانے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کیوں بلاتے تھے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں نا، یہ کئی جگہوں سر مجھے سارا الزام ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کیا. یہ میں الزام نہیں لگا رہا سر، میں یہ الزام نہیں لگا رہا. آپ کی بات درست اس لیے کر لیتا ہوں کہ یمن کے پریزیڈنٹ کے لنچ میں نہیں جانا چاہیے چیف جسٹس افتخار چودھری کو، لیکن بلانے والے پر بھی تو آپ سوال پوچھیں. بلانے والے تو وزیر اعظم. نہیں مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنا چاہیے. عدلیہ کی آزادی کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ
بھول جائیں گے کہ ابھی کوئی جج کسی ایگزیکٹو کے ڈنر میں جائے گا. وہ یہ تو شکر ہے یہ بات ہماری ہے. وہ ایٹ معاملہ لیسٹ ہی انہوں نے کیا میری تھا. بات سے ایگری کیا. چلیں. میں سر ایک اور جہاں تک چیف جسٹس افتخار کی بات ہے وہ کبھی کسی ڈنر میں نہیں گیا. آپ سر نہیں یہ اس میں تو یہ تو میرا خیال ہے میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. اور علی احمد کرد صاحب نے یہ بہت ہی اہم بات کی ہے کہ آئندہ کوئی جج کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کے لنچ یا ڈنر میں نہیں جائے گا. اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہوگا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.